بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کہاں ہے؟ یہ سوال بڑا کیا جاتا ہے، کہاں ہے اللہ؟ سورہ اعراف کی 54 آیت کے اندر ہم کو ملتا ہے ثم استویٰ علی العرش، سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ مفہوم ہے کہ وہ اللہ جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے، وہ مالک عرش پر استوا ہے، عرش پر استوا ہے، متمکن ہے۔ کیا اللہ عرش پر ہے؟ اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر مکان کی وہاں پر قید لگ گئی، جبکہ اللہ مکان سے پاک، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ ہے کہاں؟ تو دیکھیں آپ، اب یہاں پر اللہ عرش پر ہے، اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق وہ عرش پر ہے، وہ آسمانوں پر ہے، اس کی شان کے مطابق۔ اس کو سمجھے کچھ اس طریقے سے۔ اب اگر اللہ عرش پر ہے، عرش پر استوا ہے، تو ایک انسان کیسا تصور کرے وہ اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کیسے کس حالت میں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اس کو کچھ اس طریقے سے آپ سمجھیں۔ دیکھیں، حضرت اکرامہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے انسانوں کی بصارت، ان کی آنکھوں کی روشنی ایک شخص کے آنکھ کے اندر لگا دی جائے، سارے انسانوں کی بصارت ایک انسان کے آنکھ میں لگا دی جائے، سارے جانوروں کی بصارت اسی ایک شخص کے آنکھ کے اندر ڈال دی جائے، سارے پرندوں چوپایوں بلکہ ہر جاندار کی، جنات کی روشنی، آنکھوں کی روشنی ایک شخص کے اندر ڈال دی جائے، ایک شخص کے اندر ساری کائنات کے جانداروں کی، انسانوں کی، جناتوں کی، چوپایوں کی، پرندوں کی بصارت، آنکھوں کی روشنی ڈال دی جائے، اور پھر سورج کے 70ویں پردے کے اندر سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے، پھر بھی وہ شخص اس سورج کو دیکھنے کی تاب طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ سورج کے 70ویں پردے کے 70 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیا جائے تو وہ اس کو دیکھ سکے۔ یعنی اتنا روشن ہے سورج، اتنا نور والا ہے سورج، اور 70 پردے ہیں، اور ان 70 پردوں کے اندر سے 69 پردے ابھی باقی ہے، 69 پردے ابھی باقی ہے، صرف ایک پردہ اٹھایا گیا، پھر بھی انسان کی اس آنکھ کے اندر، جس کے اندر ساری کائنات کے جانداروں کی بصارت روشنی ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ اب سورج کو یہ روشنی کیسے ملی اتنی سب؟ تو سورج کو جو روشنی ملی وہ کرسی کے 70ویں نور کا ایک حصہ ہے۔ سورج کو جو روشنی ملی، اتنی روشنی کہ انسان اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور ساری کائنات کے جانداروں کی آنکھوں کی بصارت جب ایک انسان میں سمو دی جائے اور اس کا ایک پردہ اٹھایا جائے، پھر بھی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اتنی روشنی سورج کو جو ملی وہ کرسی کے 70ویں نور کا ایک حصہ ہے۔ سوچو کرسی کتنی روشن ہوگی۔ اب جو کرسی کو روشنی ملی وہ اللہ کے عرش کے 70ویں نور کا ایک حصہ ہے، اور جو عرش کو روشنی ملی، اللہ کے سامنے جو پردے ہیں، ان پردوں کے اندر سے ایک پردے کے 70ویں نور کا حصہ ہے جو عرش کو ملا، جو عرش کو ملا۔ اللہ کے سامنے جو پردے ہیں، اس پردے کے
اس ایک پردے کے 70ویں نور کا حصہ عرش کو ملا، اس نور سے کرسی چمکی، اس نور سے سورج چمکا۔ جب اس سورج کے سامنے سے ایک پردہ اٹھا دیا جائے اور ایک انسان کے اندر ساری کائنات کے جانداروں کی روشنی فٹ کر دی جائے، پھر بھی وہ اس 70ویں پردے کے اٹھنے کے بعد سورج کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ سورج کو دیکھ سکے، تو سوچو ایک انسان اس رب کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس رب کو دیکھ سکے؟ جب اس رب کو دیکھ نہیں سکتا تو جس چیز کو دیکھا نہیں گیا اس کا تصور انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا تصور انسان کیسے کر سکتا ہے؟ جو چیز عقل سے بالا تر ہو، جہاں پر عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر عقل کا استعمال اب نہیں ہو سکتا، عقل نے جہاں پر دم توڑ دیا، اس کی کیفیت، اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو کہنا یہی پڑے گا ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ عرش پر استوا ہے، وہ اللہ عرش پر استوا ہے۔ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کی عقل وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، انسان وہاں پر سوچ نہیں سکتا، انسان وہاں پر گمان نہیں کر سکتا۔ ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، اب انسان چونکہ تصور نہیں کر سکتا، انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کیسے بیٹھا ہے، وہ اللہ کیسے بیٹھا ہے، تو یہی بات ہے کہ وہ اللہ عرش پر استوا ہے اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق، جہاں پر حدیں ختم دماغ کی، جہاں پر سب کچھ ہر چیز عاجز آ گئی، وہ اللہ عرش پر استوا ہے اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق۔ اللہ اکبر، اتنا نور والا رب، اتنا نور والا کہ وہ عرش پر استوا ہے، عرش بھی چمک رہا ہے، کرسی بھی چمک رہی ہے، اسی کا نور، اسی کے نور کی خیرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اے لوگو، اے انسانو، یا ایہا الناس، جھک جاؤ اس رب کے آگے، سجدہ کرو اس رب کو جو کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، وہ اتنا اعلیٰ، اتنا افضل ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا ہے ہمارا پالنہار حقیقی۔